اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزے ماہ رمضان شریف کے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں، اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں، اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر مسلمان چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے۔ حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں۔ تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے، رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا، یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے، اس کا نام احترام سے ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا، یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے، صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا۔ یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے۔ اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے، یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے، بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان دعا کر رہا ہے، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے۔ یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے، یعنی مہینہ رمضان شریف کا نہ ہو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں۔ اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر اتوار پیر منگل بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ۔ اب وہ پورے غروب سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے
24 घंटे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है, लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60 हजार बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड, आखिरी सात आती है वो इफ्तार की, जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए, उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है, लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग, जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक्र में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा, कज़ा, ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो, रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है, और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ। तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पे करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया।
اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے، لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو، اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے۔ ہاں، ایسا بیمار، واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کہیں ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں، کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں، تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑیں؟ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے، جو روزے کی برکت جانتا ہے نا، جو روزے کی فضیلت جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خلعت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا، لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی، مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر، لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں، ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔